میں آپ کو مختصراً بتاتا چلوں کہ ہماری آج کی یہ کانفرنس ختم نبوت کانفرنس کے نام سے منعقد ہوئی ہے، اور ہم نے ابھی گزشتہ 15 روز پہلے ختم نبوت کوئز کا انعقاد کیا تھا، جس کا یہ انعامی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ پوزیشنز بھی اناؤنس ہونی ہے، اور جو مہمانان ہیں جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، تحفظ دین میڈیا سروسز کی جو پوری ٹیم یہاں تشریف لائی ہے، ان کے تاثرات اور یہاں کے مقامی علماء کرام ان کے تاثرات بھی انشاءاللہ پیش ہونے ہیں۔ میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان جناب قاری محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو صدر ہیں تحفظ دین میڈیا صوبہ اتر پردیش اور صوبہ دہلی کے۔ اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قاسمی، جو نائب صدر ہیں تحفظ دین صوبہ دہلی کے۔ اسی طرح سے میں شکر گزار ہوں جناب حضرت مولانا شکیل احمد صاحب کا، جو جنرل سیکریٹری ہیں تحفظ دین میڈیا دہلی کے۔ اسی طرح سے میں بطور خاص جو یہاں کے مقامی علماء کرام تشریف فرما ہے، مفتی محمد جاوید اشرف صاحب، مولانا سیف الاسلام صاحب، مفتی محمد عطا اللہ صاحب، مولانا حبیب اللہ صاحب، اسی طرح سے جناب قاری محمد سیف اللہ صاحب، مولانا ظفیر الاسلام صاحب، اور آپ تمام سامعین اور سامعات، میں تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب پروگرام کو آگے کی طرف لے جاتے ہوئے میں گزارش کروں گا اپنے رفیق محترم اور خیر امت کے سرپرست جناب حضرت مولانا ظفیر الاسلام صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس پروگرام کا اور خیر امت ٹریننگ کلاسز کا اور اس منعقدہ کوئز کا تعارف پیش فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا ظفیر الاسلام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین اور سامعات، میں خیر امت ٹریننگ کلاسز کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام ہی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے۔ اور جن حضرات نے یہ بزم سجانے میں، اس بزم کو سجانے میں، محفل کو سجانے میں جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہترین اجر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ان کو اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمارا یہ آج کا پروگرام تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، جس پر ماشاءاللہ ہم جو ہمارے مہمان ہیں، ان کی ٹیم ہے، پورے ہندوستان کے اندر بڑے زبردست طریقے پر اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور اس کام کو انجام دینا یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، کہ اس پر ذرا بھی ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال مجھے ابھی مولانا مرغوب الرحمن صاحب جو ڈائریکٹر ہیں خیر امت ٹریننگ کلاسز کے، ان کی جانب سے یہ حکم ہوا ہے کہ خیر امت کا کچھ تعارف پیش کیا جائے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کروں، اس کی تعریف بیان کروں اس بارے میں کہ
بہت ہی کم وقت میں یہ ایک چھوٹا سا پودا جو لگایا گیا موانا کلا کے اندر، کچھ نوجوانوں کی کوشش سے اور کچھ ایسے فکر مند نوجوان حضرات اور علماء کرام اور بالخصوص مولانا مرغوب الرحمن صاحب قاسمی کہ جو پوری طرح سے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دیا ہے، یہ بہت ہی کم وقت میں کہ 1 سال کا عرصہ ابھی گزرا ہے، کچھ 1 مہینہ شاید اوپر ہوا ہو کہ اس کے اندر اس میں اتنی ترقی اتنے کم وقت میں اس نے کی ہے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے کہ دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے نوجوان بچوں اور بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور اپنے عقیدے سے واقف کرانے کے لیے جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اسکول اور کالج میں جن کی اکثریت پڑھتی ہے کہ ان کو ہمارے ان بنیادی عقائد سے واقفیت حاصل نہیں ہوتی اور مختلف فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم جگہ جگہ سنتے ہیں، بہت بڑی بڑی جو ہے تقریریں ہو رہی ہے، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں کہ ارتداد پھیل رہا ہے نوجوان بچوں کے اندر اور بچوں کے اندر، تو اس کے لیے ہم صرف اور صرف زمینی محنت کے ذریعے ہی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اور اس کا سد باب کر سکتے ہیں، اور اسی کی ایک کوشش کے طور پر یہ کام شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے عام طور سے تو ہمارے جو یہاں پر الحمدللہ سامعین یا سامعات ہیں وہ اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں اور ان کے سامنے تعارف کی کوئی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن مختصر طور پر میں بتا دوں کہ جس وقت سب سے پہلے جب CAA اور NRC کی جو تحریک چل رہی تھی، اس موقع پر موانے کے اندر کچھ کوشش ہم نے کی تھی، کچھ نوجوان علماء کرام وہ کھڑے ہوئے کہ موانے کے اندر بھی اس تحریک کو چلایا جائے اور لوگوں کو بیدار کیا جائے اور بتایا جائے اس کے نقصانات اور اس کی جو خطرناکیاں ہیں اور جو اس کے اندر جو سازش ہے۔ اس موقع پر یہ شدت کے ساتھ میں یہ احساس تھا کہ کچھ ایسے نوجوان بچے اور اسی طرح سے کچھ ایسی نوجوان ہماری بچیاں ہوں کہ جو بچیاں ہیں وہ مستورات کے اندر کام کرنے والی ہوں اور نوجوان بچے جو معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر کام کرنے والے ہوں، تو ان کو اس طرح سے تیار کیا جائے، ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جہاں پر ان کی تربیت ہو، ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کو پختہ ایمان سے اور دین سے ان کو جوڑ کر اور ان کو ایسی معلومات فراہم کی جائیں۔ اس طرح سے ہم نے کچھ اس میں عناوین بھی طے کیے تھے جو یہاں پر لکھے گئے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے محاسبہ نفس ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک عنوان پر اور صرف یہی کوئی متعینہ نصاب نہیں ہے اس خیر امت کا، بلکہ وقت کی ضرورت کے حساب سے اور اس درمیان جو بھی اہم اس طرح کے موقع آئے ہیں ان کے مطابق کلاسیں لی گئی بچوں سے۔ محاسبہ نفس ہے، اس کے بارے میں کلاس ہوئی ہے، پھر اس کے بعد سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں، اور پھر اس پر ایک کوئز کمپٹیشن کرایا گیا، اس کے بعد انعامات بھی تقسیم کیے گئے، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا سیرت خلفائے راشدین، خلافت راشدہ کے بارے میں، اس پر ماشاءاللہ کلاسیں ہوئی، خلفائے راشدین کی سیرت کو بیان کیا گیا، ان کے کارناموں کو بیان کیا گیا، اور یعنی تاریخ اسلام کا جو ایک روشن باب ہے اور جس کے بغیر یعنی کہ کوئی ایک ایمان والا وہ بالکل علی وجہ البصیرہ اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ جب تک اس کو وہ روشن تاریخ اسلام کی معلوم نہ ہو، اور کہ اسی وقت اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم اس وقت کہ جو زوال کی طرف گامزن ہیں یا ہمارے اندر جو کمیاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ماضی سے کاٹ کر نہیں چلا سکتے، ہمیں اپنے آپ کو ماضی سے جوڑ کر رکھنا ہے،
ہماری ترقی اور ہماری کامیابی، مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی کامیابی وہ اپنے آپ کو اس ماضی سے جوڑنے میں ہے. یعنی ہم اتنا پیچھے جائیں کہ ہم عہد نبوی کے اندر اپنے آپ کو لے کر جائیں. ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑیں، صحابہ کرام سے اپنے آپ کو جوڑیں، خلفائے راشدین کی سیرت اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. تو اس طرح سے پھر اس کے بعد عقائد کے عناوین پر کلاسز ہوئی اور اس پر بھی کمپٹیشن کرایا گیا. پھر ایک لمبا سلسلہ ابھی پیچھے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلا اور وہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اسی درمیان جو ہے ہمارے جو ساتھی ہیں رفیق محترم مولانا مرغوب الرحمن صاحب، ان کا تعلق ہوا اور ان کی جو رابطہ ہوا جو تحفظ دین میڈیا سروسز کے یہاں پر جو حضرات آئے ہوئے ہیں ان سے. تو پھر تحفظ ختم نبوت پر ایک کوئز ابھی جو فی الحال کمپٹیشن کرایا گیا. اب اس میں صرف اور صرف یہی نہیں کہ ان کو کتاب دے دی گئی اور کچھ سوالات دے دیے گئے، ان پر تیاری نہیں، پہلے ان کی ذہن سازی بھی کی گئی. جو بچے اس میں شریک ہوئے ہیں یا جو بچیاں شریک ہوئی ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک موضوع ایسا نیا موضوع تھا کہ اس سے پہلے شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے اس طرح کا موضوع آیا ہو. اور جو فتنہ اس وقت وہ بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے، الحمدللہ ہمارا علاقہ اگرچہ اس سے محفوظ ہے لیکن جراثیم اس کے اندر پھیل رہے ہیں اور سرایت کر رہے ہیں، اور ہم اس کو پوری طرح سے محفوظ نہیں کہہ سکتے کہ نہ جانے کب وہ چنگاری اٹھے اور وہ پورے چمن کو خاکستر کر دے. ہم نہیں کہہ سکتے اس بارے میں. لہذا یہ جو کمپٹیشن ہوا ہے کوئز کمپٹیشن، اور اس میں الحمدللہ یعنی اتنا حوصلہ اور جذبہ بچوں کا دیکھنے کو ملا کہ ہم امید نہیں کر سکتے تھے. اتنی ساری بچیاں اس کے اندر شریک ہوئی ہیں، ٹوٹل ملا کر تقریباً 80 بچے اور بچیاں جو ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی ہے، کچھ کم و بیش ہو سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہم آج اس پروگرام کے اندر، اس محفل کے اندر ہم اسی جو بچیاں ہیں جو اس میں شرکت کرنے والی ہیں، پارٹیسپیٹ کرنے والی ہیں، ان کو شیلڈ اور ٹرافی دی جائیں گی، اور جو پوزیشن حاصل کرنے والی ہے ان کا بھی اناؤنس کیا جائے گا. بہرحال یہ مختصر سی باتیں ہیں جو مجھے حکم دیا گیا تھا، میں نے اس کو بتایا. اس میں کچھ کتابیں بھی ہیں جو دی جائیں گی. بہرحال میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو سامعین ہیں، جو سامعات ہیں، اور اسی طرح سے بھائی انجینئر بھائی شادمان جن کا بہت بڑا اس کے اندر خیر امت ٹریننگ کلاسز کے چلانے میں ایک بہت اہم کردار ہے کہ انہوں نے یہ اپنا اسکول اس کے لیے گویا کہ وقف کیا ہوا ہے کہ یہیں پر کلاسیں ہوتی ہیں ہر ہفتے سنڈے کے دن، اور جو بچیاں ہیں جو حصہ لینے والی ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں، اور جو لیکچر اور جو تقریر اور جو سبق یہاں پر پڑھایا جاتا ہے وہ یہیں پر اسی زمین کے اندر ہو رہا ہے، اسی اسکول کے اندر ہو رہا ہے. لہذا وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں. میں انہی مختصر باتوں پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی عربی اینڈ ڈریس اسلامک فیشن عربی دقلات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ. رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربی اینڈ ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا. اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا. تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ. ابھی آرڈر کریں. تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں، انڈیا. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز. ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں. جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند.
چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔